بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان قوم و ملت، ایک ویڈیو آپ ذرا دیکھیے، اس کے بعد ہم اس بزرگ کا آپریشن کرتے ہیں۔ کبھی وہابی دیوبندی مت بننا اور کبھی صلح کلی بھی مت بننا۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں اور حضور کی بدگوئی بھی کیا کرتے تھے، انہیں اللہ پاک نے قرآن عظیم میں رسوا کر دیا ان منافقوں کو، اور ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شک سبحان اللہ خیر۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور قیامت کے دن پہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے مگر وہ مومن، زور سے بولو، ایسے بولو، وہ مومن نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے۔ مومن در حقیقت وہی ہے کہ جو اللہ و رسول پر دل سے ایمان لائے۔ عزیزان گرامی، آپ نے اس بزرگ کی بکواس سن لی کہ یہ بوڑھے میاں کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہابی اور دیوبندی مت بننا۔ تو ہم لوگوں نے کب وہابی اور دیوبندی کی تشکیل کی ہے؟ کب ہم لوگوں کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان ہوا کہ اب لوگ وہابی بن جائیں، اب لوگ دیوبندی بن جائیں؟ بلکہ یہ نام تو کسی خاص عمل کی وجہ سے رکھ دیا گیا، ایک پہچان کی وجہ سے رکھ دیا گیا تاکہ معرفت ہو اور پہچان ہو سکے، چونکہ اتنے سارے فرقے بن چکے ہیں اس دور میں۔ اصل تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں مومن بننا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت سر بلند رہو گے، یعنی تمہارا دبدبہ چلے گا، تمہارا زور چلے گا، تمہاری حکومت چلے گی اور تم غالب رہو گے جب تم مومن بن کر رہو گے۔ تو قرآن ہمیں مومن بننے کی تعلیم دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جماعت کا نام، جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھے اور پیغمبر پر ایمان رکھے، اس کا نام مسلمان رکھا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ تو وہی مسلمان والا لفظ اور نام اس وقت بھی تھا، ان کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہیں، اسلام میں آ چکے ہیں، اور یہی نام آج بھی چلا آ رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ وہابی اور دیوبندی مت بننا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ مومن بنیں، مسلمان بنیں، مومن بنیں۔ وہابی اور دیوبندی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، اور جنت اور جہنم کا دار و مدار اس کے اوپر نہیں ہے کہ آپ وہابی ہیں، دیوبندی ہے تو جنت ہی جائیں گے، آپ وہابی دیوبندی ہے تو جہنم ہی جائیں گے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ انسان کا بنایا ہوا اپنا ایک عقیدہ بن چکا ہے کہ وہابی ہے تو کافر ہے، دیوبندی ہے تو کافر ہے، اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے، اس کی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بات نہیں کرنا ہے، اس کے گھر پہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرانی ہے، یا اس کے گھر سے اپنے گھر پہ داماد نہیں لانا۔ یہ ایک انسان کا ایک رواج اور عقیدہ بن چکا ہے۔ حالانکہ قرآن نے تو ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے، نہ آپ علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ ہم اور آپ نے مل کر اور آپسی اختلافات کی وجہ سے یہ نام پڑ گئے۔ بہرحال پھر آگے اس نے کہا کہ صلح کلی بھی مت کرنا۔ یہ بہت خطرناک لفظ ہے، صلح کلی۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لفظ معلوم ہو رہا ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو چاروں مسلک کے عقائد سمجھنے پڑیں گے۔ اس سے ہمارا بگاڑ یہ پیدا ہوگا کہ جب مسلمانوں کی جماعت کے اوپر خالص بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تعین کے مسلمانوں کی جماعت پہ حملہ ہوگا اور اسلام کو مٹانے کی ناکام کوشش کی جائے گی، پوری دنیا کے اندر باطل طاقت کرے گی یہ کام، اس وقت یہ مسلک کی آگ چاروں پانچوں مسلک کے درمیان اور ان کے لوگوں کے دلوں میں جل رہی ہوگی۔ تو یہ اعلان کرنا بالکل غلط ہے کہ صلح کلی مت کرنا، کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، کسی بات پہ تم راضی مت ہونا، اور اگر کوئی تم سے اتحاد کرنا چاہے تو اتحاد بھی مت کرنا۔ یہ معاملہ ہے۔ ہم نے کب کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا ہم جو کام کر رہے ہیں آپ اسے بھی اپنائیں، یا آپ کے کام میں ہم شریک ہوں؟ آپ اپنے راستے پہ چلیے، ہم اپنے راستے پہ چلتے ہیں فروعی مسائل میں، لیکن اصولی مسائل جو ہوا کرتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ مسجدوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، تو یہ کسی مسلک اور منہج کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب کی بنیاد پہ ہے کہ اسلامک عبادت خانہ ہے، یہ توڑ دو اسے۔ اب بات آ گئی ہے درگاہ کی،
تو درگاہ بھی تو اگر توڑا جا رہا ہے یا اس کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے تو یہ دیکھ کر نہیں کہ تبلیغی جماعت کا ہے یا یہ کہ شیعہ کا ہے یا اہل حدیث کا ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے اسے توڑ دو۔ تو غیروں کو ہماری دیوبندیت، وہابیت، رافضیت، خارجیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک نام سے چڑ ہے، مسلمان، اسلام، ایمان، اس سے انہیں خطرہ ہے، اس سے انہیں ڈر ہے، ایک چڑ ہے، ایک نفرت ہے۔ اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کی نفرت ان کے دلوں میں ہے، وہابی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دیوبندی مسلمان کہتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے گا ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت ہے۔ تو صلح کلی کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے حضرات جو کام کر رہے ہیں کبھی اسے اپریشیٹ مت کرنا، کبھی ان کی حوصلہ افزائی مت کرنا، بلکہ ہمیشہ انہیں دھتکارنا، چاہے وہ کام اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو اگر وہ قرآن پڑھا رہے ہیں تو مت ماننا، بولے یہ تو کافر انسان ہے، یہ کیا قرآن سکھائے گا، اسے کیا اجر ملے گا۔ اگر وہ امامت کرا رہے ہیں دیوبندی حضرات یا وہابی حضرات تو بریلی حضرات اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ نہیں تسلیم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے صلح کلی۔ تو یہ اتحاد سے بالکل روکنا ہوا۔ ہم لوگ ہر زمانے میں اور ہر تاریخ میں، ہر دور میں ہمارا یہ ایک نعرہ ہے کہ ہم آپس میں مل جائیں، ہم آپس میں مل جائیں چاروں مسلک کے لوگ، لیکن ان کی طرف سے ایسے اعلانات ہوتے ہیں کہ ان کے لوگ پھر تمام کو کافر سمجھتے ہیں اور اپنے خاندان میں ہی پھر وہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے میں، بات چیت کرنے میں انہیں کراہت محسوس ہوتی ہے، جبکہ یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ شریعت نے کب کہا کہ صلح کلی مت کرو؟ تو آپ فروعی مسائل میں اختلاف رکھیں، فروعی مسائل میں تو جیسے اختلافات ہیں، 4 بڑے بڑے ائمہ ہمارے موجود ہیں، ان کے لوگ، ان کا فقہ موجود ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان تمام کے درمیان، ان چاروں کے فقہ کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ ایک مسئلے پہ امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور دوسرے مسلک پہ امام شافعی اختلاف کرتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ اختلاف ان چاروں کے درمیان بھی ہے، لیکن اتحاد بھی ان چاروں کے درمیان ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اتحاد اس بات پر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام ایک دوسرے کی تعریفات اور ان کی تصنیفات کے قائل ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ چیز اسے کہتے ہیں کہ اپنے فروعی مسائل میں بھی اختلاف ہے اور اصولی مسائل میں اتحاد ہے۔ تو ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اصولی مسائل میں اتحاد کا دامن پکڑیں۔ دوسری بات، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ پہلے پارے کی آیت ہے، دوسرا صفحہ ہے، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو منافق قسم کے ہیں۔ جو منافق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا ظاہر اسلامی حلیہ ہو، ظاہر اسلامی طور پر وہ رہتا ہو، ظاہری طور پہ، اور دلوں کے اندر اس نے بت پرستی اور بتوں کی محبت بیٹھا رکھی ہو، اللہ کا انکار کیا ہوا ہو۔ یہ باطن، اصل بنیاد یہاں پہ باطن کو چیک کیا جائے کہ اس کے دلوں میں کیا ہے۔ بظاہر تو وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دلوں میں کیا ہے، یہ تو یہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ یہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آج ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، تو ان سے سوال ہے کہ آپ کو معلوم کیسے ہوا ان کے دلوں کا حال؟ آپ نے کیسے اس کے اوپر عبور حاصل کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اللہ نے بتا دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نام صحابہ کرام کو تھما دیا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ یہ تو کلیئر ہو گیا بالکل کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا۔ آپ کیسے بتا رہے؟ نہ تو آپ اللہ ہیں نہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے مومنوں کا حال، دلوں کا حال کیسے جان لیا؟ اور خصوصاً ٹارگٹ کس کو کیا گیا؟ 2 جماعت کو، وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو۔ تو انہیں کیسے معلوم کہ وہابی کے دلوں میں کفر ہے اور دیوبندیوں کے دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے؟ انہوں نے دل کا حال کیسے جان لیا؟ تبلیغی جماعت کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیے تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ اپنا گھر مکان چھوڑ کر، بال بچے چھوڑ کر، خاندان کی محبتیں چھوڑ کر، گھر کی آرام اور راحت چھوڑ کر یہ لوگ گھروں سے دور ہو رہے ہیں اور مساجد میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، لوگوں کے گھر گھر جا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے ان کے دلوں میں نفاق ہوگا؟ جبکہ اپنا مال ہے، اپنی جان ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے کیا گیا؟
یہ تو کسی کو جبراً کافر کہنا ہوا، جبراً منافق کہنا ہوا، اور جو شخص کسی کو جان بوجھ کر کافر کہے تو وہ اپنے قول کے مطابق خود کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو دیگر مسلک کے لوگ تابڑ توڑ محنت کر رہے ہیں اسلام کی حمایت میں، اسلام کو بچانے کے لیے، تو کیا لگتا ہے کہ وہ کافر ہیں؟ نہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لائے۔ تو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ دل سے ایمان نہیں لائیں؟ یہ تو اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، کیونکہ وہی علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کا بھید وہ جانتا ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ اللہ کے علم کے مطابق اپنے علم کو ثابت کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کی جماعت کا جو بھی فرد یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ جماعت کافر ہے، یہ جماعت منافق ہے، وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو آپ علیہ السلام کو ابھی تک عالم الغیب ثابت نہیں کر سکے، وہ اللہ کے نبی کو انہوں نے عالم الغیب ثابت کیا ہی نہیں آج تک قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اپنا علم بیٹھے بیٹھے فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو یہ مسلک کی آگ ہے، لوگوں کو بھڑکانا ہے۔ مسلمانوں، میں ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو منع کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو سمیٹ لیتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہیں اور نقصان میں۔ آج جب مفتی سلمان اظہری کو پکڑا گیا تو کس مسلک کے رہنما نے اور عوام نے نعرے نہیں لگائے اور آواز نہیں اٹھائی؟ ہر ایک مسلک کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے ان کی رہائی کے لیے۔ حالانکہ یہ جب شرک کرتے ہیں انہیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا الکبائر الاشراک باللہ، 5 بڑے بڑے ایسے گناہ کبیرہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے نمبر پہ شرک کو بیان کیا کہ شرک کبیر، شرک اکبر جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور جو چھوٹا شرک ہے شرک خفی، اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ ریاکاری کرنا، یہ شرک خفی ہے۔ اور شرک کبیر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک بالذات، شرک بالصفات، شرک بالعمل بالعلم، پتہ نہیں کیا کیا تقسیم اور انہوں نے قسمیں نکال کے بیان کر دی۔ حدیث اور قرآن سے صرف 2 قسم کے شرک ثابت ہیں، تیسرا کوئی شرک نہیں ہے۔ ایک ہے سب سے بڑا شرک اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور دوسرا ہے ریاکاری کرنا۔ لیکن بدعتی حضرات نے اپنے دفاع کے لیے، تاکہ لوگ انہیں کچھ بول نہ سکے، اپنی طرف سے شرک کی مختلف قسمیں بیان کر دی اور کہتے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، ہمارا والا شرک یہ والا شرک نہیں ہے، لہذا ہم اس گناہ سے بری ہیں، ناکام دعویٰ کرتے ہیں۔ تو شرک چاہے اللہ کے ساتھ علم میں ہو، عمل میں ہو، ذات میں ہو، صفات میں ہو، ہر ایک لحاظ سے وہ گناہ کبیرہ ہے، ہر ایک لحاظ سے۔ تو شرک کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اللہ کے نبی نے بند کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے درگاہوں کے دروازے کھول کر جہنم کا بھی دروازہ کھولا ہے لوگوں کے لیے، اور شرک کا بھی دروازہ کھول دیا ہے، حتیٰ کہ حالانکہ کفر کا دروازہ ہے وہ۔ شرک کرتے کرتے انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے درمیان اتحاد اصولی مسائل میں، اصولی معاملات میں پیدا فرمائے، اور آپسی دشمنی اور بغض و عناد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔